امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایپل کمپنی کو بھارت سے نکلنے کا مشورہ۔ دوحہ میں امریکی کاروباری شخصیات سے گفتگو میں کہا کہ نہیں چاہتا کہ ایپل بھارت میں اپنی مصنوعات بنائے۔ ہمیں بھارت میں آپ کی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایپل پر بھارت کے بجائے امریکہ میں پیداوار بڑھانے پر زور۔ پاکستان اور بھارت جنگ بندی کے بعد ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز کے درمیان تیسرا رابطہ۔ گزشتہ روز ہونے والی بات چیت میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ڈی جی ایم اوز کا رابطے برقرار رکھنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان نے امن کے لیے بھارت سے سیز فائر پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بھارت کے خلاف جنگ میں حمایت پر آذربائیجان کی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ الہام علیوف کا پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ امن کے لیے شہباز حکومت کے کردار کو سراہا۔ دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کے بعد چین کی طرف سے بھی بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین کی وزارت خارجہ نے زنگنان کے مقامات کو چینی نام دینا اپنی خود مختاری قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ ان مقامات کو چینی نام دینا اندرونی معاملہ ہے۔ اقدام چین کی خود مختاری انتظامی دائرہ اختیار کے تحت کیا گیا ہے۔ دشمن کی للکار پر پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ افواج پاکستان نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تشکر کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ بھارت کسی صورت سندھ طاس معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ شہداء کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپے کا اعلان۔ زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کو واضح شکست دی۔ نفرت کی سیاست ختم ہوئی تو ملک متحد ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا سیاسی قیادت کے لیے صرف پاکستان ریڈ لائن ہونا چاہیے۔ گندم انیشیٹو پروگرام کے تحت کسانوں میں ٹریکٹرز کی تقسیم۔ کہا گندم نہ خریدنے کا پروپیگنڈا کیا گیا۔ کسانوں نے حکومت سے مل کر مخالفین کی تمام سازشیں ناکام بنا دی۔ گڈ اور بیڈ عسکریت پسندوں کا فرق ختم ہو گیا۔ ہمارے باغی افغانستان میں حکومتی سرپرستی میں رہائش پذیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ کہا آئین پاکستان کے مطابق بلوچستان کو حقوق مل رہے ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی حکومت سے مذاکرات پر آمادگی نئی بات نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی نیوز 1 سے خصوصی گفتگو۔ کہا وزیر اعظم نے اسمبلی میں پیشکش کی تھی جس کا میں نے خیر مقدم کیا تھا۔ حکومت سے پی ٹی آئی کی کسی بھی ڈیل کی سختی سے تردید۔ £190 ملین ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کا فریقین کو نوٹس۔ مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان کی 19 کمپنیوں پر امریکی پابندیاں مسترد۔ حکومت کا سخت رد عمل۔ وزارت خارجہ نے امریکی اقدام متعصبانہ اور سیاسی محرکات پر مبنی قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں جواب جمع۔ معاملہ اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارمز پر اٹھانے کا اعلان۔ دنیا بھر میں قید 23,000 سے زائد پاکستانیوں کی تفصیلات بھی ایوان میں پیش۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے ورچوئل مذاکرات کا دوسرا روز۔ نئے بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس 15 سے بڑھا کر 40% کرنے پر غور۔ ٹیکس بڑھانے سے ٹرانزیکشنز میں کمی کا خدشہ۔
اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان آج کیا جائے گا۔ 1 مارچ تا 16 اپریل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں 18 روپے فی لیٹر اضافہ۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وزارت پیٹرولیم کا انکشاف، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہ پہنچ سکا۔